تو امام آپ کیا سمجھتے ہیں جو امام نے 14 سال سختیاں برداشت کی؟ یہ سختیاں کیوں تھی اتنی برداشت؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ علی کا شیعہ ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبانوں سے صرف اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے قول اور کردار میں ایک جیسا ہو۔ یہ امام فرما رہے ہیں، یہ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ وہ میرا کتنا آج کل سے بہتر ہے؟ کتنا میں نے محاسبہ کیا ہے؟ کتنا میں محاسبہ کر رہا ہوں؟ میں نے پہلے بھی کیا، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا اور آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا خوب روایتی باتیں میرے سے نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ پورا سال سنتے بھی رہیں، اگر کہیں اور سے سن لیا کریں، نہیں ہو تو انٹرنیٹ لگا کے سن لیا کریں، کیونکہ ہم لوگ اب روایتی باتوں سے باہر آ جائیں۔ ہمارے ہی شیعوں کے اعمال کی وجہ سے 14 سال ایک امام زندان میں رہا ہے۔ اس میں تعارف اور تکلیف کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، اس میں ہمارے عمل کی وجہ سے، شیعہ کے عمل کی وجہ سے 14 سال امام زندان میں رہا۔ کہاں تھے شیعہ؟ 3 دن جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا، کہاں تھے؟ آج 1100 سال سے حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اب آپ بولے نہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے لیے دوسروں پہ انگلی اٹھانی تو بڑی آسان ہے۔ میں خود اپنے اندر مشکل دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سی جگہ پر دنیا کو دین پہ ترجیح دے دیتا ہوں، میری وجہ سے امام نہیں آ رہا۔ میں آپ کو کیا کہوں گا؟ جتنی میں حدیثیں پڑھتا صبح شام ہوں، میں مشکل میں ہوں، اور میری مشکل کی وجہ سے وہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب صحیح ہوں گے۔ یہ جب صحیح ہوں گے تو آئیں گے، ورنہ جو ابھی تک ہوا اماموں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دینا۔ جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گا۔ عزیزان محترم، اس سخت دور میں مکہ کے جس طرح حضرت ابو طالب نے ہمیں، تاریخ اسلام یہی تو سکھاتی ہے کہ ہر دور میں مشکلات بھی تھیں، سختیاں بھی تھیں، کہیں ہر چیز اوپن تھی، کہیں چیز سخت تھی، مگر اسلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے لوگ۔ خوب ہم ہر جگہ، ہر ملک میں، دنیا کے ہر خطے میں الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ نظام ہے، خوب وہاں پر رہتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں فردی طور پر اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ آج آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے وجود سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، جب سے رسول خدا ان کو سونپے گئے تھے اس وقت سے رسول خدا کی حفاظت کی ہے، رسول خدا کے پورے وجود کی حفاظت کی ہے، پورے وجود کی۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک چیز کو بچایا ہو، نہ، پورے وجود کی رسول خدا کی حفاظت کی۔ اپنے کاروبار تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے ہیں، رستے میں جب ایک مسیح کے پاس سے گزرے، جب اس نے دیکھا دور سے کہیں کو کاروان ہے کہ جس کے اوپر بادل کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اپنے چرچ میں کہ یہاں کھانے۔ جب سب آ گئے تو ان کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں لے کر آئے۔ تو یہ سب جب آ گئے بڑے بڑے لوگ، تو اس نے دیکھا کہ بادل نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ کہا کہ آپ کسی کو چھوڑ کر آئے ہیں کاروان میں؟ کہا ایک بچہ ہے، کہا اس کو بھی بلائیے۔ جب وہ آیا تو دیکھا، اور وہ بہت بڑا جو تھا وہ راہب تھا، اس نے نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ چہرہ دیکھا نورانی تو وہ سمجھ گیا۔ وہ الگ سے ایک کمرے میں لے کر گیا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور جا کر مہر نبوت کو دیکھا اس نے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کیا کہا حضرت ابو طالب سے؟ کہ کہا کہ اس کو یہیں سے واپس لے جائیں، کیونکہ اس کے چہرے اور اس کی ساری نشانیاں جو بتا رہی ہیں، اور دشمن پہلے سے انتظار کر رہا ہے، دشمن انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو نور تھا جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے
حضرت عبد المطلب تک اور پھر حضرت عبداللہ اور پھر رسول خدا تک آیا، اس وقت لوگوں نے آسمان سے اس نور کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انتظار میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی ہمارے قوم میں آئے گا، نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو ان سے تو برداشت نہیں ہونا تھا، تو کہا کہ اس کو واپس لے جائیں۔ وہاں پر حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر گئے۔ ایسے نہیں آسان زندگی کے مراحل کو گزارنا اسلام کی خاطر۔ پورے وجود کی حفاظت کی جب ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے یہ ڈیوٹی دی کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچانا، کم از کم 2 چیزیں تو لے کے اٹھے آج کی رات۔ ایک، کسی یتیم کی کفالت، ایک اسلام کی نصرت کے لیے کوئی ایک کام۔ کم از کم آج کی رات یہ 2 چیزیں لے کے جائے۔